اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل شیء معلوم لک صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، دروس بخاری شریف کے سلسلہ میں آج کی گفتگو میں ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اور بخاری شریف کی روایات کی روشنی میں حضور علیہ السلام کی شان اقدس، یعنی جو شان لفظ انا سے شروع ہوتی، یعنی اس کا ٹاپک بنے گا کہ شان مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ۔ جس طرح حضور علیہ السلام نے ایک مقام پہ فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، بے شک میں ہی تقسیم کرتا ہوں اور اللہ مجھے عطا فرماتا۔ یعنی یہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے اپنی شان قاسمیت کا ذکر کیا، اور پھر دوسرے مقام پہ لفظ انا کے ساتھ بخاری شریف کتاب المناقب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انا خاتم النبیین، کہ میں ختم نبوت کا تاجدار ہوں اور میں آخری نبی، یعنی سلسلہ نبوت کو مکمل کرنے والا ہوں، ختم کرنے والا۔ ایک مقام اور بھی ہے جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا انا شہید علیکم، میں تم سب پر گواہ ہوں۔ تو اس میں شان شاہدیت کا ذکر ہے، تو گویا لفظ انا سے شان قاسمیت کا ذکر بھی ہے، شان ختم نبوت کا ذکر بھی ہے، اور شان شاہدیت کا ذکر بھی ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر ہی حضور علیہ السلام نے لفظ انا کے ساتھ فرمایا انا محمد و احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب۔ یعنی انا کے ساتھ پہلے انا محمد و احمد فرمایا، پھر وانا الماحی کا، یعنی جو شان آقا علیہ السلام بیان کر رہے ہیں وہ شان لفظ انا سے، اور اس کا پھر وہی ٹاپک بنے گا، وہی عنوان بنے گا، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح بخاری شریف کتاب الانبیاء میں حضور علیہ السلام فرماتے انا سید القوم یوم القیامہ، قیامت کے دن میں قوم کا سردار ہوں گا۔ تو یہ لفظ انا کے ساتھ یہاں شان سیادت کا ذکر ہے۔ تو بخاری شریف میں لفظ انا کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بہت سی شانوں کا ذکر ہے۔ اب اسے پتہ ہی چلا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زبان سے اپنا ہی ذکر کرنا، اسے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے قل، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اے حبیب آپ فرما دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ یہ لفظ انا کے ساتھ یا لفظ انی کے ساتھ اپنی شان بیان کرنا اور بیان کر کے یہ تعلیم دینا کہ شان مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ، یعنی آقا علیہ السلام کی شان بیان کرنا خود آقا علیہ السلام کی سنت طیبہ ہے۔ گویا جو بھی حضور علیہ السلام کی نعت پڑھتا ہے، ختم نبوت کا تذکرہ کرتا ہے۔ اس پر ایک اور بھی کہ حضور علیہ السلام کی ذات طیبہ نے اپنی شان کو مختلف عنوانات سے بیان فرمایا، اور یہاں ایک عنوان ختم نبوت کا بھی ہے۔ تو جب بھی کوئی بندہ ختم نبوت کا ذکر کر رہا ہے، اس کے پیچھے لفظ انا کو دیکھ لے کہ یہ شان مصطفیٰ کا وہ پہلو ہے جو حضور علیہ السلام نے خود اپنی زبان پاک سے ارشاد فرمایا۔ جب بھی بندہ حضور علیہ السلام کے اختیارات کی بات کرے گا، آپ کی شان قاسمیت کی بات کرے گا، تو یہ عقیدہ رکھ کے بات کرے کہ یہ وہ شان ہے جو حضور علیہ السلام نے خود اپنی زبان اقدس سے بیان فرمائی۔ تو یہ ٹاپک بتا رہا ہے کہ آقا علیہ السلام کا اپنی زبان اقدس سے اپناس شان کو بیان کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت حضور علیہ السلام کی شان مقدسہ کی ہم سب کو ہر لمحہ ہر گھڑی ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا اللہ۔